بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گی کہ وہ کون سے 7 لوگ ہیں جن پر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ پیش کی جائیں گی۔ محترم ناظرین، قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور ان میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بال کے بدلے بھی قدر جو کہ گناہ ناممکن ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی 10 سے 12 ذی الحج انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوشی دل سے قربانی کیا کرو۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت و فضیلت و تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے، اپنے دستے مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹ کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ آئے آپ جانتے کہ کن لوگوں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی واجب نہیں؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو مسلمان ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں، لیکن کسی بھی غیر مسلم کے لیے قربانی واجب نہیں۔ لہذا غیر مسلم خواہ کتنا امیر کیوں نہ، اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کی تقلید میں جانور قربان کے بغیر بھی دے تو اس کا کوئی بھی اجر ثواب نہ ہوگا، کیونکہ قربانی کے لیے ایمان شرط ہے۔ نمبر 2، قربانی صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے، یعنی ایسا مسلمان جن کے پاس اپنی روزمرہ کی ضروریات زندگی اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ 750 تولے سونا موجود ہے، 752 چاندی موجود، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر روپے موجود ہوں تو اس پر قربانی واجب ہے، لیکن کسی کے پاس یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں، لہذا وہ جس قدر بھی امیر ہو، ان کے پاس روشنی، مال اور دولت ہو تو پھر بھی نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر کسی بچے کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ نمبر 4، قربانی کا عاقل مسلمان پر واجب ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے پاگل یا مجنون ہو چکا ہو،
تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 5، قربانی واجب ہونے کی ایک شرط مقیم ہونا بھی ہے، یعنی ایسا شخص جو کسی جگہ پر مقیم نہ ہو بلکہ حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے قربانی واجب نہیں، خواہ وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ لیکن اس زمن میں بھی علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر ایک مسلمان صاحب نصاب مسافر کسی مقام پر 15 دن سے زائد روکتا ہے تو اس پر قربانی واجب۔ اس طرح سے اگر وہ 52.5 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر ہے تو قربانی واجب نہیں، لیکن اگر فاصلہ اس سے کم ہو تو قربانی واجب ہوگی۔ اب یہاں کچھ علماء کرام کہتے کہ ہر ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں جو اپنے ذاتی گھر میں مقیم نہ ہو، یعنی جو کرائے کے مقام میں رہتا ہو، لیکن اگر وہ صاحب نصاب قربانی کر لے تو یہ اس کے لیے بے انتہا اجر و ثواب کا سبب ہے۔ نمبر 6، کسی بھی غلام شخص پر جو کسی دوسرے کے لیے غلامی میں قربانی واجب نہیں، خواہ وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ، لیکن اگر وہ قربانی کر لے تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ نمبر 7، ایسا شخص جس پر قربانی واجب ادا ہو تو قرض کی رقم نکالنے کے بعد اس کے نصاب کی رقم موجود نہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہیں لیکن اس 1.5 لاکھ کا قرض واجب ادا ہے تو اسے چاہے کہ پہلے وہ قرض کی رقم ادا کرے، اور قرض کی رقم ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر قرض بھی لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے نصابی کی مال رقم یا ضرورت سے زیادہ سامان پر سال گزرنا شرط نہیں، تجارتی مال ہونا بھی شرط ہے۔ ذی الحج کی 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر نصاب کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ نیز یہ ملحوظ رہے کہ جو سامان جیسے سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال ہو جائیں یا جو اشیاء جس چیز کے لیے فوز ہوں اس موقع پر اللہ تعالیٰ میں استعمال میں آتی ہیں اور مال تجارت نہ ہو تو وہ ضرورت کے سامان میں داخل ہوں گے۔ مثلا پہننے کے لیے کپڑے چاہیں جتنی تعداد میں ہو، اگر وہ پہننے کے لیے تو وہ ضرورت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح جو برتن سال میں ایک مرتبہ استعمال میں آتے ہیں وہ بھی ضرورت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے مبارک تہوار پر قربانی کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اور قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمام اجر و ثواب عطا فرمائے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔